مذہب ایک ایسا موضوع ہے کہ جو کسی کوئی بھی مذہب وہ بڑا سینسٹیو ہوتا تو ہے. کسی کے مذہب کی میں سمجھتا ہوں ہر مذہب میں لکھا ہے دوسرے مذہب کا جو ہے احترام. آج تک پاکستان میں کسی کو اظہار آزادی کے نام پہ یہ آزادی ہے کہ جو جس کو آئے یوٹیوب پہ بول دے, جو جس آئے سوشل میڈیا پہ. بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ جو وہاں پہ سیاستدان ہیں یا پارلیمنٹ کی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور حکومت انگیج کر رہی ہے. جس طرح مالک بلوچ صاحب ہیں, ان کو جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے تھے تو ان سے وہ اجلاس میں موجود تھے. ہندوستان ہے سب سے بڑا, تو ہندوستان ہے نا, ظاہر ہے یہ وہ پورا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے, پورا انہوں نے بنایا ہوا ہے. جس طرح میڈیا ان کی چلاتا ہے, جس طرح ان کو دکھاتا ہے, جس طرح وہ تو سب کے سامنے ہے. یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, یا اس حکومت کے لیے سالوں سے ایک نقشہ پورا پلان تھا. سالوں سے انہوں نے بلوچستان میں انگیج کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کو. السلام علیکم. اب تک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال. آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اکھیل داس کوہستانی صاحب, جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹر فیتھ ہارمنی ہیں. ان کے ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی کا ایلیمنٹ ہے, اور اس کو لے کر بین الاقوامی ادارے بھی پاکستان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں, بہت ساری ایسی جو ہے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پاکستان کو مذہبی جو ایک پابندیاں ہیں اس کی لسٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ کس حد تک درست ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, اس میں کیا حقائق ہیں؟ اور سیکنڈلی بالخصوص ان کا خود بھی تعلق سندھ سے ہے, تو سندھ کے اندر بھی اس قسم کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور ان کا حل کیا ہے. السلام علیکم جی, ویلکم کروں گی آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی کا ایلیمنٹ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں بجائے اس میں کمی آنے کے, جتنا زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال ہوا ہے اور چیزیں سوشل میڈیا, اس میں زیادہ وہ تیزی آئی. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ حقائق بتاؤں پاکستان میں. جو آپ کا سوال آپ نے انٹرو میں کہا, انٹر فیتھ ہارمنی, آپ دیکھیں اس ملک میں اس وقت مقدس رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. مسلمان بھائی روزے رکھ رہے ہیں, افطاریں ہو رہی ہے, اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں. دوسری طرف ہماری ہولی اسی مقدس مہینے کے دوران آئی ہے. تو ہم نے سندھ, پنجاب, پورے ملک میں جہاں جہاں موجود ہیں, ہم نے ہندو کمیونٹی نے سیلیبریٹ کیا ہے. صرف ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا, مگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کیا. اس وقت جب ہندو کمیونٹی نے ہولی سیلیبریٹ کی, مسیح بھائی جو ہے وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں, ان کے بھی 40 روزے چل رہے ہیں. اسی طرح لاسٹ ویک جو نوروز جو ہے پارسی کمیونٹی, انہوں نے سیلیبریٹ کیا. میں اسلام آباد میں اس 4-5 افطار پارٹیوں میں کراچی میں شامل ہوا ہوں, جو ہندو برادری کی طرف سے افطار پارٹی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رکھی گئی. کرسچن کمیونٹی کے لیے اسلام آباد کے بشپ جو ہے انہوں نے رکھی. اس میں تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے, ہمارے علماء کرام لوگ موجود تھے. تو یہ اس سے سب سے جو خوبصورتی ہے اس ملک کی اور کیا ہو سکتی ہے انٹر فیتھ ہارمنی کی. جو سوال آپ کہہ رہی ہیں کہ انتہا پسندی, ہاں انتہا پسندی یا پاکستان کو ان چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان میں اس طرح کی جو یہ صورتحال کو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں یا اس طرح کے واقعات افسوسناک ہوتے ہیں, بالکل میں انکار نہیں کر رہا. اس کی وجوہات بھی دیکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ انٹر فیتھ ہارمنی صرف پاکستان کے سرحدوں کے اندر کی ضرورت نہیں ہے, یہ سرحدوں سے باہر ہمیں کرنی پڑے گی. میں آپ دیکھیں, جب دنیا کے بڑے معتبر اور بڑے مہذب لوگ جب وہاں سے آوازیں, جب اسلام فوبیا کا شکار ہوتے ہیں یا اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یا غزہ میں جو ظلم بربریت, ہزاروں بچے معصوم لاکھوں کی تعداد میں شہید کیے گئے ہو, کشمیر میں بربریت کی گئی ہو, تو جب آپ کسی بھی مذہب کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرا مذہب, ان کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں, جس میں ہر مذہب جذبات ہوتے ہیں, ان کے مجروح ہوتے ہیں. یا میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر آپ کوئی آگ کو جواب آگ سے نہ دیں, میں اس کا حامی نہیں ہوں, مگر اثرات ضرور ہوتے ہیں. اثرات ہوتے ہیں اس سے خطے میں یا دنیا میں. مذہب ایک ایسا موضوع ہے کہ جو کسی کوئی بھی مذہب وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. تو کسی کے مذہب کی میں سمجھتا ہوں ہر مذہب میں لکھا ہے دوسرے مذہب کا جو ہے احترام. تو ہم جو انسان ہیں, ہمیں دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے, ریسپیکٹ کرنی چاہیے,
اپنے مذہب کو بھی یہ بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو آپ نے کہا بالکل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, جو دشمن قوتیں ہیں انتہا پسندی کے ایلیمنٹ کو استعمال کرتی ہے, بلکہ لوگوں کو اس طرح واقعات کرنے کے لیے ظاہر ہے فنڈنگ ہوگی, اس طرح نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی. دہشت گردی کا معاملہ ہے ہمارے ہاں, دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ایشوز بالکل ہیں, مگر بطور قوم, بطور ریاست, ہماری ریاست کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے رہنے والے کے خلاف ہو, جس طرح ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے. جی وہ پڑوس میں جو ہوتا ہے. بتائیے کھیلدار صاحب, آپ کی جو منسٹری ہے وہ اس کے لیے, یہ ہارمنی کے لیے یا یہ مذہبی انتہا پسندی کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, کوئی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی گراؤنڈ پہ ایسی چیزیں ہیں, کچھ پلانز ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ لے کر جائیں اور جس کو امپلیمنٹ کرائیں کہ چلیں ایک دم تو نہیں ہوگا, گریجولی یہ سوسائٹی مذہبی انتہا پسندی سے باہر آئے؟ دیکھیں ہماری وزارت بالکل کوشش کر رہی ہے, کام بھی کرتی ہے اس طرح, جو ہے یونیورسٹیوں میں جا کر, مدرسوں میں جا کر, مندروں میں جا کر ایک ڈیبیٹ, ایک پیغام لے کر امن کا, وہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. ہماری جو پوری یہ ہم ہر ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو ان کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, بلکہ ان میں ہم سب کو ساتھ بٹھاتے ہیں. ابھی جیسے ہولی کا ایونٹ ہونا تھا, جو ہم چاہ رہے کہ عید بھی آ رہی ہے, ہولی بھی ہے, نوروز بھی سیلیبریٹ کیا ہے یا مسیح, تو ایک بڑا اسلام آباد میں ایونٹ کریں جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں, تمام ہمارے جو مذہبی شخصیات اس میں ہو, ایک پیغام دیں. ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح ہم آزادی سے, ہر مذہب کا شخص ہم ساتھ یہ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں, اور آج نہیں صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ آئین جو ہے یہ بھی اس کا حق دیتا ہے, اور یہ جو اسلام جو دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں دوسرے مذاہب کے لیے سب کچھ طے کیا ہوا ہے, اس میں سب کچھ بتایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وزارت کا جو مجھے قلمدان ملا ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پیغام کو ہم پاکستان کے اندر باہر اس کو آگے بڑھائیں کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ چلیں, آزادی کے ساتھ رہ سکیں. اور پاکستان جب لیا تھا, جب بنا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا فکر موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب واحد پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد اگر لیڈر کوئی آیا ہے جس نے آ کر ہندوؤں کے ساتھ ہولی دیوالی سیلیبریٹ کی, مسیح بھائیوں کے ساتھ نوروز اور کرسمس سیلیبریٹ کیا, اور پارسیوں کے ساتھ نوروز کیا, سکھوں کے ساتھ گرو نانک جنم استھان یا ان کے دنوں میں ہماری حکومت جو ہے حصہ ڈالتی رہی. تو مطلب تمام مذاہب کا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر آیا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ظلم کرنے والا اکثریت سے ہوگا, مظلوم اگر اقلیت سے ہوگا, میں تھوڑے جو اقلیت کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں یہ بڑا اس نے میسج, یہ جو اہم بات اس نے کی, میں سب کا وزیر اعظم ہوں. مطلب جو بھی بسنے والے, یہ تو سب کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم کے بعد یہ سب سے بڑا لیڈر ہے. یہ تو مگر میں عملی طور پہ بتا رہا ہوں, میں عملی طور پہ بتا رہا ہوں, آپ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ریکارڈ کا حصہ ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی تقریریں, اور ان کو جا کر کراچی, سندھ میں, پنجاب میں ان کے دن سیلیبریٹ کرنا. کسی وزیر اعظم نے اگر کیا ہے تو مجھے نکال کے سر مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ کا کتنا عمل دخل ہے اس مذہبی انتہا پسندی کے اندر؟ مطلب انٹرنیٹ کا جو ایک بے دریغ استعمال ہے, کچھ بھی اٹھا کے کوئی بھی مواد انٹرنیٹ پہ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی روک تھام بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ میڈیا کو تو کنٹرول کرنے کی آپ کی حکومت لگی ہے, سر توڑ کوششیں کر رہی ہے, پیکا ایکٹ لگا رہی ہے ہر انسان کے اوپر, لیکن یہ ایک بڑا سینسٹیو سلگتا ہوا موضوع ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ قانون موجود ہے. برطانیہ میں اگر جھوٹی خبر پہ فسادات ہوتے ہیں 4 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں. پیکا ایکٹ کسی صحافی یا آپ کے طبقے کے لیے نہیں بنا ہے, جی نظر آ رہا ہے, تو عام عوام بیچارے اس میں رگڑ رہے ہیں. پاکستان کے لیے بنا ہے. مجھے بتائیں, کوئی بھی جس بات کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ, کوئی بھی ایک غلط خبر پھیلا کر انتشار پھیلایا جائے, پوری جو محلے اس کو جلایا جائے, آگ پھیلتی ہے اس طرح کی فیک نیوز سے یا اس طرح کے غلط الزامات سے,
تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے قانون یہ موجود ہے. پیکا قانون میں بھی وہ شخص آ سکتا ہے کہ کوئی بھی غلط بات کرے. ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی فیک نیوز کرے یا وہ کچھ کرے, نہیں, وہ غلط ہے. مگر فیک نیوز کے اوپر اس کو آپ سو کریں, سزا ہونی چاہیے. آج تک پاکستان میں کسی کو اظہار آزادی کے نام پہ, یہ آزادی ہے کہ جو جس کو آئے یوٹیوب پہ بول دے, جو جس آئے سوشل میڈیا پہ لکھ دے, جو سوشل میڈیا پہ لکھ دے. ابھی تو ہم جب مذہبی بات کر رہے تھے پہلے, میں چاہ رہی تھی اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر میں سیاست پہ آؤں گی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو انٹرنیٹ کا عمل دخل ہے اس مذہبی انتہا پسندی کے اندر, اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں یہ معاملہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. فیک نیوز, ڈیجیٹل دہشت گردی, میں تو اس کو ڈیجیٹل جو آپ کہہ رہی ہیں اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتا ہوں. تو یہ چیلنج صرف ہمیں نہیں, ہم تو سفر کریں, باقی بھی بڑے ترقی یافتہ ملک, جو بڑے ملک ہیں, جو کہتے ہیں جہاں پہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے, وہ بھی فیس کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں نمٹنا ہے, اس کو قانون سازی کے ذریعے. ہمارے پاس وہ قانون میں عمل درآمد ہو, اس کا صحیح استعمال ہو. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کوئی کسی سے انتقام لیا جائے, کسی سے انتقام نہیں ہونا چلے چاہیے. ابھی اسی پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. جو پیکا ایکٹ ہے یہ ایسا ڈریکونین لا ہے کہ اس کے آپ نے اگر کلاز اس کے پڑھیں, اس سے پہلے اس طرح کا قانون, مجھے صحافت میں 20 سال ہو گئے ہیں سر, میں نے کبھی ایسا کوئی قانون نہیں دیکھا. فیک نیوز بالکل غلط ہے, اس کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے. ہم اس کی تمام صحافی جو برادری ہے, کمیونٹی, اس کی حمایت کرتی ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے اندر جس کو دل کرتا ہے آپ اٹھا لیں, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. ابھی کچھ 2 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک خاتون کی گاڑی کو اٹھا لیا پولیس والوں نے, اور اس کے اوپر بھی وہ پیکا ایکٹ لگا دیا کہ اس نے ویڈیو کیوں بنائی. تو مطلب اتنی آپ گھٹن بناتے جائیں گے. آپ کے جو لیڈر, جو قائد اعظم جن کو آپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ قائد اعظم اتنی گھٹن بنا دیں گے اس معاشرے کے اندر, سانس کیسے آئے گی سر؟ دیکھیں پہلی بات یہ, میں خود صحافی رہا ہوں, میرا صحافت سے تعلق ہے. میں نے یہ تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو آپ زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. نیوز رپورٹنگ کر چکا اچھا, ویری ہوں, گڈ. اخبار کے لیے لکھ چکا ہوں, آج بھی آرٹیکل لکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ صحافت سے میرا تعلق ہے, رہا ہے, ابھی نہیں ہے, رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پہلے ایڈیٹریل پیج ہوتا تھا, ایڈیٹریل جو ہے سسٹم ہوتا تھا. آج بھی کسی چینل یا کسی اخبار میں خبر ہوتی ہے تو وہ ادارہ اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے, وہ صحافی جو خبر دیتا ہے اس کی. میں سمجھتا ہوں کسی بھی صحافی کو یہ حق نہیں ہے کہ یک طرفہ اب جو جی میں آئے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ لکھ دیں اور جھوٹ بول دیں, جھوٹ بتا دیں. ہر چیز کا ورژن ان کو لینا چاہیے. خبر کی تحقیقات ان کو حق ہے, خبر نشر کرنا اس کا حق ہے. کوئی بھی خبر, جھوٹی خبر پہ سزا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, بالکل. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ ہونی چاہیے. تو پیکا ایکٹ میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کسی پہ اگر سچی خبر ہے اس پہ سزا ہو جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں تو سچی خبر جھوٹی خبر کا مسئلہ ہی نہیں. یہاں تو اگر کسی نے کوئی ایک ٹویٹ داغ دیا ہے, کوئی بات, دیکھیے یہ ایک اوپن سوسائٹی, ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے نا, جیسی بھی ہے. مگر یہ تو کسی کو اجازت نہیں ہے نا. اور پھر اس کے اندر جی آپ ضمانت نہیں ہو سکتی, اس کے اندر سزائیں بڑی عجیب و غریب ہیں. نہیں, یہ تو کسی کو حق نہیں ہے نا. جو ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو لکھنا چاہے لکھ دیں. یہ دنیا میں کہیں ہے اتنا قانون؟ کسی کو دنیا میں اور اجازت ہے؟ امریکہ میں یہ اجازت ہے, سعودی عرب میں ہے, یو اے ای میں ہے, برطانیہ میں, یورپ میں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. برطانیہ میں کہتا ہوں 3 دن میں سزائیں ہو جاتی ہیں. امریکہ میں حملے کرنے والوں پہ 1 ہفتے میں سزائیں ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اظہار آزادی کے لیے جو دل میں جتنا جائے بولے, جس ادارے پہ بولنا بولے, جتنا انتشار پھیلانا ہے پھیلے, فیک نیوز چلاتا رہے. 250 لوگ مر گئے تھے ڈی چوک پہ, ثابت کریں وہ صحافی جنہوں نے کہا 250 لوگ شہید ہو گئے. کسی نے نہیں کہا وہ صحافی نہیں ہے جن کو آپ صحافی کہہ رہے ہیں, ہم ان کو صحافی نہیں. گولیاں چلی ہے, یوٹیوبر ایک انٹرنیشنل ادارے نے چلائی, صحافی اپنے یوٹیوب میں وہی بات کر رہا ہوں نا, جو اب تک پہ آپ بیٹھ کے ذمہ داری سے بولتی ہیں, لکھتی ہیں. اخبار میں کوئی لکھتا ہے تو اس کا ایڈیٹریل پیج ہے, اس سے پوچھ چیک کریں. مگر جو یوٹیوبر ہے یا جو سوشل میڈیا جس کا اکاؤنٹ ہے, آپ اس چیئر پہ بیٹھ کے کچھ نہیں بول سکتی. یہاں سے اٹھ کے آپ دفتر سے بیٹھ کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں آپ کا حق ہے, آپ لکھتی ہو. میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ, ایک لائن ایک معاشرے کو بگاڑ سکتی ہے, ایک لائن ایک مطلب پورے سوسائٹی میں انتشار پھیلا سکتی ہے. کیلداز صاحب, یہ آپ کی بات میں اس سے ایگری کرتی ہوں کہ برطانیہ کی آپ نے مثال دی. برطانیہ ایک بڑی اچھی میچور ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, وہ ہے.
وہاں پر بھی سزائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اینٹی اسٹیٹ یا کوئی ایسی بات ہو جس سے انتشار پھیل. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہو، وہ فری سوسائٹی ہے، وہ سب کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی رائے کے اظہار کرنے پہ ہی جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا جائے، ان کو زد و کوب کیا جائے. تو ایسا تو سر نہیں ہوتا نا کہ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کیس ہم مجھے بتا دیں جو اظہار آزادی کے جو ہے ان کو اجازت ہو دنیا میں، اور جو جی چاہے وہ لکھ دے، جو جی چاہے بول دے. یہ کسی قانون میں حق نہیں ہے، یہ کسی ملک میں یہ اجازت نہیں ہے. آپ رپورٹنگ کریں اگر آپ صحافی ہیں یا ایز اے عام پاکستانی ہیں، ہر کسی کی ایک ذمہ واری ہے اس ملک میں. جو بھی دنیا میں ملک ہیں جہاں پہ رہنے والوں کے ایک قانون میں اس دائرے میں رہتے ہیں، قانون سے باہر کوئی شخص بڑا نہیں ہے. اب تھوڑا سا ہم آگے اور بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کھیلدار صاحب کہ ابھی یہ جو ایک ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی ایک بڑی سفیر لہر آئی ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی ایل اے والے اور یہ سارے لوگ، اور جس طرح سے وہ مہرنگ بلوچ کا ایک مسئلہ اس وقت ایک بڑا سزلنگ بنا ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو سیاسی بلوچستان کا جو معاملہ ہے، وہ جو وہاں پہ سیاستدان ہے یا پارلیمنٹ کی سیاستدان ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور حکومت انگیج کر رہی ہے. جس طرح مالک بلوچ صاحب ہیں، ان کو جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے تھے تو ان سے وہ اجلاس میں موجود تھے. اسی طرح اختر مینگل جو آج احتجاج کر رہے ہیں، اس سے بات کرنی چاہیے، ہوگی، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، یہ بلوچستان کی سیاست کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کے مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں. مگر وہ لوگ جو آج بھی بے گناہ شہریوں کو مطلب جو ہے پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے زبان کی بنیاد پر، فرقے کی، اگر کوئی پہ بھی اس قسم کی دہشت گردی، اس قتل عام کو کرنے والا یا اس کو سپورٹ کرنے والا، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو اس کو پہلے کہا جائے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، پھر وہ اسی حملوں میں شامل ہو، پھر ان کے لاش وصول کرنے کے لیے چلے جائیں. کل آپ کہہ رہے تھے وہ مسنگ پرسن ہے، آج وہ ان کے اب وہ لاش وصول کر رہی جنہوں نے حملہ کیا جعفر ایکسپریس پہ. تو یہ تو نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے، قانون کو نہیں مانتا ہے، جو قتل عام کرتا ہے، جو بندوق کے طور پہ فیصلے کرنا چاہتا ہے، اس کو طاقت سے ہی حل کیا جائے گا. اگر سیاسی حل ہے، جن مسائل کا سیاست میں حل ہے، ان سے سیاسی راستے پہ کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو یہ ایلیمنٹ ہے اس کو نہیں اجازت دی جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اختر مینگل صاحب کی بات کی، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، وہ ایک بڑے قد کے سیاستدان ہیں، بلوچستان کے بہت بڑا نام ہے اور ان کی بات کو مانا سنا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی ناراض ہیں، تو وہ آن بورڈ نہیں ہو رہے ہیں. اس کے لیے پرائم منسٹر یا آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ پرائم منسٹر کوئٹہ بھی گئے تھے، وہاں کچھ اجلاس بھی ہوئے، لیکن ان کو انگیج نہیں کر پائے اس طرح کے جو بڑے ہیں، ایلڈرز ہیں جو وہاں کے. دیکھیں جب اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا مطلب پارلیمنٹ سے جا رہے، تب بھی ہماری لیڈرشپ کی کوشش تھی، پارٹی کی، اسپیکر صاحب کی. ہماری یہ کوشش آج بھی ہوگی کہ ہم اختر مینگل صاحب سے بات چیت کریں، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں، ان کو سنیں. تو حکومت بالکل جو پارلیمانی سیاست کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین کی سیاست، اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے، کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، کوئی جائے گا تو بات کرے گا، کون کرے گا؟ ایسے کہنے سے بلوچستان میں ایک سیاسی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے، مسلم لیگ نون کا ان کو سپورٹ ہے، ہم اتحادی ہیں وہاں پہ بلوچستان میں بھی، مرکز میں بھی. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاسی زبان سے ان کو قائل کریں اور سیاسی راستوں پہ لے کر آگے بڑھا جائے، حل نکالا جائے. اور چیف منسٹر جو ہیں بگٹی صاحب بڑے ایکٹر اور بڑی کوشش کر رہے ہیں امن امان کے لیے بھی، اور اس طرح کے جو صورتحال ہے اس کو مطلب بہتر کرنے کے لیے، تاکہ حالات بہتر ہو. جو ان کا رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مہرنگ بلوچ کا کیا کردار ہے؟ جو یہ کردار ہے یہ عجیب و غریب ہے، یہ بیرونی فنڈنگ ہے، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیسے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں مہرنگ بلوچ صاحبہ کی جو کہانی اس نے بتائی ہے وہ تو ایک جوک ہے کہ میں نے کپڑے جو ہے بیچ کے میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ یا جب وہ کہتی تھی کہ مسنگ پرسن ہے، لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے، پھر وہ لوگ جو ہے اگر کسی ٹیررزم میں جو ہے
ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں پھر ان کو جا کے ان کے لاشوں کو لینا، تو یہ اس کو فیصلہ کریں وہ کیا کرنا چاہ اور رہے پھر ہیں، جس کس کے طریقے ساتھ سے کھڑی ہے۔ بی بی سی نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی ہے بڑی ڈیٹیل، تو وہ یعنی نظر آ رہا ہے کہ ایک کانسپریسی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ظاہر ہے۔ دیکھیں نا، بیرونی طاقتیں بلوچستان کے حالات کو بگاڑنے میں استعمال کرتی ہے پاکستان، وہاں کے صوبے کے لوگوں کو یا استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بلوچ بڑے جو ہیں وطن پرست ہیں، بلوچ جو ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے خدمت بھی کی ہے، بلوچستان کو بھی ادا کیا، مگر چند لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو، پاکستان کو کمزور کیا جائے، یہ جو آزادی کے نام پہ یا اور کسی نام پہ، چند لوگ کہیں جی ہندوستان ہے سب سے بڑا، تو ہندوستان ہے نا ظاہر ہے یہ وہ پورا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے پورا بڑے انہوں نے عرصے سے۔ بنایا ہوا ہاں ہے، جی، جس طرح میڈیا ان کی چلاتا ہے، جس طرح ان کو دکھاتا ہے، جس طرح وہ تو سب کے سامنے ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یا اس حکومت یہ کے بہت لیے سالوں سے ایک نقشہ پورا پلان تھا، سالوں سے انہوں نے بلوچستان میں انگیج کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کو۔ کلبھوشن یادو ہمارے پاس مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے یا وزیر اعظم نے ہمیشہ، ہماری کوشش ہے، نواز شریف صاحب نے دیکھو 2013 میں مالک بلوچ کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا، حالانکہ ہماری اکثریت تھی، اسی لیے کہ مالک بلوچ صاحب ایک نیشنلسٹ ہے، ایک وطن پرست ہے، ایک ان کی جماعت جو ہے اس کا بڑا رول ادا کر سکتی تھی بات چیت کے لیے۔ انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کوشش کی، جو کامیابی اس طرح نہیں مل سکی، مگر ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا۔ ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان کی آئین کی پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، ان کو آن بورڈ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا کھیلداس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر ایک بڑا آپریشن کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی بڑے آپریشن کیے ہیں پاکستان کی افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے، اس کا بیک لیش ہی آیا ہے۔ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بڑے آپریشن کی ضرورت ہے؟ آپ کی کیبنٹ میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، کچھ ڈیسیژنز ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جو پارلیمانی لیڈر تھے یا جو پارٹیاں تھیں، اس میں کچھ کیبنٹ کے جو اس متعلق ہے وہ سارے لوگ موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، اس صورتحال کو بتایا گیا ہے۔ اچھا ہوتا پی ٹی آئی بھی اس میں آتی، ذمہ واری کا موقع، جب قومی مسئلہ تھا، یہ دہشت گردی ایک صوبے کا، بلوچستان کا یا صرف کے پی کے کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہ چیلنج ہم نے، ہماری افواج نے پہلے بھی قربانیاں دے کر اور ان کو ناکام بنایا، دہشت گردی کو ختم کیا ہے۔ ابھی بھی جو ان کے عزائم ہیں ان کو وہ اپنی قربانیوں سے، اپنی جدوجہد سے ناکام بنا رہی ہے۔ تو جو انٹیلیجنس بیس آپریشن آج بھی جاری ہے، مگر کوئی بڑا فیصلہ ضرور وقت آنے پہ ہوگا بھی صحیح، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہونا بھی چاہیے۔ جو بندوق سے بات کرے گا اس کو طاقت سے ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو بندوق چھوڑے گا اس کو قومی دائرہ میں بھی لایا جائے گا۔ چلیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خود کیونکہ تعلق سندھ سے ہے، سندھ کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو ہندوستان کا میڈیا بہت اٹھاتا ہے، کئی دفعہ ہم سے بھی کچھ دوست ہیں سرحد پار صحافی، وہ بات اس حوالے سے کرتے ہیں، اس پہ بھی آج آپ تھوڑا کلیریفائی کریں کہ سندھ میں اغوا، جبری شادیاں، مذہب کی تبدیلی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کو جی اغوا کیا جاتا ہے یا ان کی جبری شادیاں کروائی جاتی ہیں اور ان کو زبردستی مذہب ان کا تبدیل کروایا جاتا ہے، یہ کتنی صداقت ہے ان واقعات کی رپورٹ ہونے میں؟ دیکھیں، بالکل یہ مسئلہ پاکستان میں جو خاص کر کے سندھ اور ساؤتھ پنجاب میں اس طرح کے واقعات کئی ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک قانون بنایا جائے۔ کوئی بھی 12 سال یا 14 سال کی بچی مذہب کیوں تبدیل کرتی ہے؟ کوئی 40 سال 45 سال کی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں ظاہر زیادتی ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک میں آپ کو بتاؤں یہ بھی قانون نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے یا کنورٹ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی طے نہیں ہے۔ میں نے دیکھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے مذہب اپنی خوشی سے تبدیل کیا ہے، اس کے لیے بھی مسائل ہیں۔ تو ایک یہاں پہ قانون نہیں ہے، قانون بننے چاہیے کسی بھی۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جس نے دوسرے مذاہب کے لیے ساری چیزیں طے کی، اور میں آپ دین جبر کی اجازت نہیں دیتا، دین جبر کی اجازت نہیں دیتا، آئین بھی جو ہے کوئی بھی ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں۔ جب دین نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے، جب آئین نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی نہ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ دیکھیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل ہیں۔
اسی ملک میں ہمیں رہنا ہے, ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں. یہ قانون سازی کون کرے گا سر؟ جی یہ میں نے آپ کو سوال کرتے ہوئے پہلے بھی کہا نا کہ انڈین میڈیا کے دوست ہم سے پوچھتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, اور ہمارے پاس پوری انفارمیشن بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں جی وہاں کے کچھ پولیٹیکل لوگ ایسے ہیں سندھ کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں, فورس جو کنورژن ہے. دیکھیں انڈیا کو تو پہلے اپنا جواب دینا چاہیے. جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بربریت, کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, انڈیا ہمیں وہ جواب دے جو وہاں کے سکھوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ گائے کے گوشت پہ بندہ مار دیتے ہیں. انڈیا میں وہ جواب دیں جو وہاں کے مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, جو وہاں کی منارٹی کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں کے جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں, جو کالے قانون بناتے ہیں, پہلے اپنا جواب دیں. ہم پہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ تو اس کو بڑا ایزی لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ بھی وہ بھیج دیتے ہیں, یا تیار بھی کرتے ہیں, یا دہشت گردی کرواتے ہیں, یا اس قسم کی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. مگر اب خود میں سمجھتا ہوں ان کو نہ انسانی حقوق یاد ہے, دوسروں پہ دنیا میں جا کے وہ دعویٰ کرتے ہیں, ان پہ کوئی لاگو نہیں ہے. کینیڈا انڈیا کے لیے کیا کہتا ہے؟ آپ پاکستان, چلو ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں, کینیڈا کیا کہہ رہا ہے آج؟ یہ دہشت گردی, وہاں پہ جا کے خون خرابہ کرنا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسائل ہیں, ہمارے مسائل, ان مسائل کا جو ہے نا, ان کے لیے پہلی تو ہے بات یہ, میں تو اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں, اس ملک میں ہمیں جو ہے انصاف کا معیار ہمارا 140ویں نمبر پہ, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے کہ انصاف کا معیار بہتر ہو, انصاف سب کو ملے, ایک عام آدمی کو اور فوری ملے, آپ کو ملے, مجھے ملے, دوسرے کو. مطلب جب تک دیکھو آپ عدالتوں میں آپ جائیں, فیصلے ہزاروں لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم نے یہ آئینی ترامیم ملائی کہ یہ بوجھ کم ہو, یہ کیسز کا جو تعداد ہے یہ کم ہو, عدالتیں اپنا کام کریں, نہ کہ عدالت حکومت کو, پرائم منسٹر کو نااہل کرنے, اہل کرنے, پکڑوں پہ نوٹس لینا. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتوں کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا, اپنے کو عوام کو ریلیف. تو اس میں گورننس کے معاملات بھی ہیں, انتظامی معاملات ہیں, وہ جب صوبوں کے بھی ظاہر صوبائی معاملات بھی آ جاتے ہیں, تو جب جسٹس ہوگا تو وہ اقلیت کے لیے بھی ہوگا, وہ آپ کے لیے بھی ہوگا, اکثریت کے لیے بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ جسٹس ہے. جب 12-14 سال کی بچی کو اٹھا کے زبردستی عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, وہ کوئی بھی بیان دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں وہاں انصاف نہیں ملتا ان جج کے پاس. ہمیں عدالتوں سے انصاف. وہ بچی کہتی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, میں اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہوں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بچی کو زبردستی اغوا کیا ہوتا ہے. 8 سال کی 10 سال کی بچی کو کیا پتا کہ جس کو وہ اس کو مذہب کا کیا پتا, مذہب کا کیا, جو اپنے مذہب کو بھی اتنا نہیں جانتی تو دوسرے مذہب کو کیسے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے قانون ہونے چاہیے, ایک طے چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی خوشی سے اپنے ہوش حواس سے یا کسی بغیر دباؤ کے کسی مذہب سے متاثر ہوتا ہے, یہ انسان کا حق ہے. کوئی بھی مذہب کنورٹ کرے یا جائے, وہ ان کی مرضی ہے, زبردستی نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے بالکل کوششیں کریں گے. ہماری کوشش ہوگی پاکستان میں تمام جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو انصاف ملے, ان کی پروٹیکشن بھی ہو, کسی سے زیادتی نہ ہو, کسی سے ناانصافی نہ ہو, کسی پہ جو ہے اس طرح کی صورتحال نہ ہو. تو اس کے لیے حکومت اپنی یا صوبائی, جو بات آپ نے کی, انڈیا کہتا ہے کہ سیاسی لوگ, میرا عمران خان سے 1000 اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے, ایز اے سیاسی مخالف میرا ہو سکتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں عمران خان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہندو کے ساتھ زیادتی ہو, مسیح کے ساتھ ہو. ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو میں اپنے مخالف کی کہ میرا تو لیڈر, میں تو سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. مگر جو بھی پاکستان میں سیاستدان ہیں, جو پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں, وہ اپنے کمیونٹی ملک کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا, نہ یہ ریاست کی پالیسی ہے, پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے جس میں اقلیتوں کو کوئی, ان کو تحفظ کی بات کی, آئین نے بھی جو اجازت دی ہے, مذہب نے بھی, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں اسلام نے بھی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی جو ہمارا دشمن ہے پروپیگنڈا کرے گا, بات کرے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے گھر کے مسائل ہیں, ہمارے گھر کے مسائل ہیں, ہم حل کریں نا, ہم حل کریں گے. ہم نے حل کیا ہے, حل کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ حکومت کی وقت کی جو بھی حکومت ہو, آج میری سمیت ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا واقعہ نہ ہونا چاہیے, کسی سے ساتھ ناانصافی نہیں
ہونی چاہیے. جو کمزوریاں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب کھیلداز صاحب آپ کے آنے کا، آپ کے وقت کا. آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہمیں، انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ریلیجس جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ، اسلاموفوبیا کی آپ نے بات کی، اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اب تک پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.